یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ایک اور ای میل ہے خوشی قادری، ان کا سوال یہ تھا کہ اگر بچے کا ختنہ ڈاکٹر سے کروانا چاہتے ہیں اور وہ بے ہوش کر کے ختنہ کریں گے تو بے ہوش کر کے ختنہ کروانا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو سب سے پہلے کہ بچہ اگر چھوٹا ہے بالکل تو اس میں کسی سے بھی ختنہ کرانے میں بے ہوش کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ختنہ کرانا کوئی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں جو مشہور ہے، جاہلوں میں خاص طور سے یا زعفرانی جماعت والے لوگوں میں، کہ ختنہ کرنے کے اندر جو ہے نا پینس کو کاٹا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ صرف آگے کی ایکسٹرا کھال کو کاٹا جاتا ہے، بہت معمولی کھال، جس سے پرائیویٹ پارٹ پورا کا پورا رہتا ہے، اور پرائیویٹ پارٹ جو اس کھال کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، اور وہ کھال جو بند ہوتی ہے اس کے اندر پیشاب کے اگر قطرے وغیرہ جمع ہوتے ہیں تو اس سے آگے بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو وہ کھال کاٹ دینے سے پیشاب کی صفائی بہت اچھے سے ہوتی ہے، اور آج سائنس نے بھی اس چیز کو تسلیم کر لیا بہت ساری باتوں کے اندر کہ یہ فائدے کا سودا ہے۔ اب اس کی ریسرچ آرام سے انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ختنہ کرانا فائدے کا سودا ہے، نقصان کا سودا نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت سارے انہوں نے بینیفٹ وغیرہ، پینس کینسر سے بھی اس سے نجات ہوتی ہے، کیونکہ جو پیشاب ہوتا ہے وہ پوری باڈی کا ہمارے جراثیم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بیکٹیریا سے، اور پورے جسم کی گندگی جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ پیشاب کے ذریعے ہی باہر نکلتی ہے۔ تو وہ دکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھئی پانی ہے یا پیشاب ہے، لیکن اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ تمام بیکٹیریا ہوتے ہیں، اگر وہ کھال کے اندر جمع ہوں گے تو ظاہر ہے کہ انفیکشن وغیرہ کریں گے۔ اور وہ جگہ پرائیویٹ پارٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پینٹ وغیرہ ڈبل کپڑے لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، انڈر ویئر پہنے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ پر گرمی کی وجہ سے بیکٹیریا وغیرہ بھی پنپتے ہیں، ری ایکشن ہونا، کھجلی ہونا، انفیکشن ہو جانا، یہ بہت زیادہ پھر اس سے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ تو جو ہے شریعت وہ آلریڈی ان چیزوں کو بہت زیادہ خیال رکھتی ہے انسان کے، کہ آدمی کو ہر ایک اس پریشانی سے پہلے ہی محفوظ رکھ کے چلتی ہے کہ جس میں انسان یا انسانیت کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے، تو ہر ایک سنت، ہر ایک معاملہ جو اسلام کے اندر ہے وہ اسی کے مد نظر ہے کہ اس سے کسی طریقے کا کوئی نقصان ہو، اس سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جو دکھنے میں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اس کو نہ کرنے سے کوئی نقصان بھی بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن جب اس سے نقصان ہوتے ہیں تو پھر اس نقصان سے بچنے کا کوئی راستہ یا طریقہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ ختنے ہی کو لے لیں، کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ بیماری یا اس طریقے کا انفیکشن تو دیکھنے میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا، 100 میں کوئی ایک ہی بندہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہو، لیکن ایک بات ہے اگر جس کو پینس کا کینسر ہو جاتا ہے یا انفیکشن سے کوئی بڑی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا معاملہ اور زندگی خراب ہو جاتی ہے، بس اسی وجہ سے کہ بڑی پریشانی سے نجات کی وجہ سے پہلے ہی احتیاط شریعت کے اندر بتا دی جاتی ہے۔ تو بے ہوش کر کے اگر ختنہ کرایا جائے گا تو بھی ختنہ ہو جائے گا، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں، لیکن چھوٹا بچہ ہے تو اس کو بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچپن میں کرا دینے سے فائدہ یہ ہے کہ کھال جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، اس میں زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور جلدی سے زخم بھرنے کا گمان بھی رہتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے۔ ڈاکٹر سے بھی کرانے میں کوئی کراہت نہیں ہے، باقی بے ہوش کرنے میں دقت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری کے تحت ڈاکٹر اس کو بے ہوش کرنا چاہتا ہے کسی اور پریشانی کی وجہ سے تو ختنہ تب بھی ہو جائے گی، لیکن بنا بے ہوش کرے کام چل جائے تو اس سے چلانا چاہیے۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری-hosting.com سے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،